السلام علیکم، ویلکم ان ٹو ورسز ٹو. ہم ثنا کیوان پروگرام میں میرا ساتھ دیں گے شعیب الدین صاحب، مہر تارڑ صاحبہ ہوں گی اور گل بخاری صاحبہ. اس کے علاوہ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کریں گے نواز رضا صاحب. ناظرین، پروگرام کے تینوں اہم سوالات سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے آپ کے سامنے موجود ہیں. آج پہلے سوال کے لیے اور بی کا آپشن آپ کے سامنے ہوگا. جو ذکر کریں گے وہ کچھ اس طرح سے کہ 25 جولائی کے بعد سے اب تک عمران خان کو ایک کے بعد ایک چیلنج کا سامنا. پنجاب میں کون حکومت بنائے گا، اس کا بھی مسئلہ درپیش، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آزاد امیدوار کس پارٹی میں سب سے زیادہ جائیں گے اور کس پارٹی میں جانے سے انکار کریں گے، اس کے حوالے سے بھی گفتگو رہے گی. ہم تیسرے سوال میں اس پر بات کریں گے، لیکن پہلے سوال میں بات کچھ اس طرح سے کہ عمران خان کے خلاف گرینڈ الائنس بننے کی باتیں کی جا رہی ہیں. پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ کہ عمران خان کو حکومت نہیں بنانے دیں گے. چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں عمران خان کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے. کیا ان سے نمٹ پائیں گے، ان سے نکل پائیں گے، کیا صورتحال رہے گی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن اپوزیشن کا کردار کون بہترین طریقے سے کردار ادا کر سکتا ہے؟ اپوزیشن لیڈر کی بات کی جائے تو دو آپشنز ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اگر سیٹوں کے اعتبار سے بات کی جائے تو مسلم لیگ نون، اس کا نام سب سے آگے، شہباز شریف جس کے لیے نامینیٹ ہوئے، اور اب بلاول بھٹو زرداری کی بھی ہم اپنے سوال میں بات کریں گے اور ماہرین سے اس کا تجزیہ لیا جائے گا کہ آخر کون سی بہتر آپشن ہو سکتی ہے، شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری. دوسرا سوال، نواز شریف کی طبیعت ناساز ہے، پمس ہاسپٹل میں وہ زیر علاج ہیں، اور خورشید شاہ پرویز رشید کی جانب سے جو کہا گیا کہ اگر علاج یہاں پر بہتر نہیں ہوتا، ٹھیک نہیں ہوتے نواز شریف، تو لندن لے جایا جا سکتا ہے. نواز شریف کو باہر بھیجنے کی تیاریاں بھی مکمل ہو چکی ہیں، قیاس آرائیاں چل رہی ہیں تقریباً تمام میڈیا چینلز پر، اور یہ باتیں اور یہ گردش کر رہی ہیں، جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں وہ یہی کہ نواز شریف کو باہر بھیجا جا سکتا ہے. کسی بھی نئے NRO کی بات کی جا رہی ہے، چانسز ہیں. سوال ہمارا یہی ہے کہ کیا کوئی نیا NRO ہو سکتا ہے؟ جبکہ تیسرے سوال میں آزاد امیدواروں کا رخ کون سی پارٹی کی جانب ہوگا؟ کوششیں تو بہت کی جا رہی ہیں، ہارس ٹریڈنگ کی بات بھی کی جا رہی ہے. ہارس ٹریڈنگ کی اگر بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف اور جہانگیر ترین اس میں پیش عمران خان کی ایک کال موصول ہونے کے بعد آزاد امیدواروں کو لے چلتے ہیں بنی گالہ، اور وہاں پر ملاقات کرائی جاتی ہے عمران خان سے، اور یہی نہیں بلکہ ان کے حلف ناموں پر سگنیچرز بھی دیے جا رہے ہیں. سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا مرکز اور پنجاب میں حکومت سازی کے لیے ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہاں کا آپشن، نہیں تو نہیں کا آپشن ہوگا. شعیب صاحب، سب سے پہلا سوال میں آپ اسے ڈسکس کرنا چاہوں گی. شفاف انتخابات نہیں ہوئے تقریباً ابھی تک، تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس پر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، حلقے بھی کھل رہے ہیں، ووٹوں کی گنتی کا عمل دوبارہ سے جاری ہے جس پر اعتراض اٹھائے گئے. آپ کو کیا لگتا ہے اپوزیشن کا کردار ایسے میں؟ کیونکہ اگر مضبوط اپوزیشن ہوگی تو اوبویسلی حکومت اس طریقے سے مضبوط کرنا عمران خان کے لیے سب سے بڑا چیلنج نہیں بن جائے گا؟ کون سا بیٹر آپشن آپ کے مطابق اپوزیشن لیڈر کے لیے، شہباز شریف یا پھر بلاول بھٹو؟ دیکھیں، اپوزیشن تو بہت مضبوط ہے، یہ تو کہنا ہی حماقت ہے کہ اپوزیشن مضبوط نہیں ہے. 64 PMLN، 43 مسلم لیگ پیپلز پارٹی، 107 چلیں جی 13 لگا لیں یا 12 لگا لیں آپ ان کے MMA کے، 120 تو سیدھے یہی ہیں. اس کے بعد ان کی مخصوص نشستیں لگائیں، باقی ملائیں، ANP کی ایک سیٹ، مطلب یہ اچھی تعداد ہے. مطلب گورنمنٹ بنانا بھی ابھی آسان نہیں ہے PTI کے لیے. اس وقت ان کے لیے مشکل ہوئی ہے گورنمنٹ بنانا. گورنمنٹ بنانے کے بعد چلانا ایسی اپوزیشن کے سامنے مشکل ہوگا. لیکن جہاں تک رہا اگر اپوزیشن لیڈر کون ہے، تو اپوزیشن لیڈر تو PMLN کا ہی ہوگا. اب وہ شہباز شریف صاحب ہوتے ہیں، اگر خواجہ سعد پنجاب میں نہیں اور وہاں پہ ہیں وہ بنتے ہیں، یا خواجہ آصف یا کوئی اور صاحب. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2002 میں جو نثار کو انہوں نے وہاں پہ بنایا تھا جب یہ پاکستان سے باہر چلے گئے تھے، جاوید ہاشمی بھی وہاں موجود تھے. تو یہ اب چیزیں دیکھنے والی ہیں ساری. لیکن جہاں تک بلاول صاحب کا تعلق ہے تو 43 سیٹس کے ساتھ بلاول صاحب اپوزیشن لیڈر نہیں بن سکتے. کچھ شرائط کی اگر بات کی جائے، اگر اتحاد کی بات کی جائے، مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کم ہیں ان کی، کیوں اپنی اپوزیشن لیڈر ایک بہت بڑا پریولیج ہے. ایگزیکٹلی، کوئی بھی شخص اپنا وہ پریولیج نہیں چھوڑے گا، اپنے پاس رکھے گا. بلاول بہت اچھا بولنے لگ پڑے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اس اسمبلی کے اندر جو اچھا بولنے والے ہیں بلاول ان میں ایک ہوگا، بشرطے کہ وہ انگریزی میں سپیچ کرے. ٹھیک، اس کی انگلش سپیچ بہت اچھی ہے. اردو میں وہ بہتری آ رہی ہے اس کے اندر، لیکن انگلش میں وہ بہت اچھی سپیچ کرتا ہے. چناؤ بہت اچھا ہے الفاظ کا. شہباز شریف سے زیادہ بہتر آپشن بلاول کو سمجھتے ہیں آپ شعیب صاحب؟
یس مخالفت وہ بہتر کرے گا شہباز صاحب سے. شہباز صاحب کا ایکسپیرینس اس کے پاس بالکل نہیں ہے. بالکل ٹھیک. لیکن شہباز صاحب کے پاس اپوزیشن کا کوئی کسی قسم کا. گل میں نیکسٹ آپ ہی سے پوچھنا چاہوں گی, اپوزیشن لیڈر کی بات کر رہے ہیں, کون سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہے اپوزیشن لیڈر کے لیے؟ شہباز شریف مسلم لیگ نون سے, اور پیپلز پارٹی سے اگر بات کی جائے تو بلاول بھٹو زرداری, کیونکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بارہا اس طرف اشارہ کیا گیا کہ اپوزیشن لیڈر ہوگا تو انہی کی پارٹی کا ہوگا, اور اوبویسلی بلاول کا نام سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ان کی پارٹی کے لیے. آپ کو کیا بہتر لگتا ہے؟ دیکھیں میں شعیب صاحح سے بہت حد تک اگری کر رہی ہوں, لیکن میں بات وہاں سے شروع کرتی ہوں کہ دیکھیں انہوں نے بات کی نا کہ 43 اور 64 سیٹوں کی, تو ظاہر ہے اپوزیشن لیڈر تو پی ایم ایل این کا بنتا ہے. اب پیپل پارٹی اگر ان سے یہ عہدہ لے سکتی ہے تو وہ کسی لین دین میں ہی لے سکتی ہے, اور وہ لین دین صرف وہ ہو سکتی ہے کہ اگر پنجاب میں یہ لوگ اکٹھے حکومت بناتے ہیں, جس کے آثار مجھے کم نظر آ رہے ہیں. ٹھیک, تو اگر پنجاب میں پیپل پارٹی ان کو سپورٹ دیتی ہے اور نون لیگ حکومت بنانے میں کامیاب ہوتی نظر آتی ہے, تبھی تو نون لیگ ان کو جا کے وہاں پہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ عطا کرے گی نا, ورنہ ایسے تو نہیں کر دے گی وتھ 64 سیٹس. اچھا, اب اس سے قطع نظر باقی کی باتیں بالکل شعیب صاحب کی ٹھیک ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ فرق یہ ہے ان دونوں کا کہ یس بلاول از اے گڈ اسپیکر. شہباز صاحب کے پاس ایکسپیرینس زیادہ ہے, وہ کتنے سالوں سے اسمبلیز میں رہے ہیں, بلاول کی پہلی دفعہ ہے, لیکن پھر بھی ایک اپوزیشن لیڈر کے اندر ایک فائر ہونی چاہیے, اور وہ ہم نے بلاول میں دیکھی ہے, وہ ہم نے شہباز صاحب میں نہیں دیکھی. ٹھیک, تو اگر تو نون لیگ اپنا ہی لاتی ہے, میرا خیال ہے کہ شہباز صاحب از ناٹ گوئنگ ٹو بی دی بیسٹ کینڈیڈیٹ فار دیٹ. ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کوئی اور نام سوچ رہے ہیں اس کے لیے, یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اب وہ دیکھنا بھی تو ہے نا کہ پاور سٹرگل انٹرنل ان کی کیا ہوتی ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ ہی ول میک, شہباز ول ناٹ میک دا بیسٹ آف اپوزیشن لیڈرز. ٹھیک ہے, اور میں نے بلاول کے بارے میں تو آپ کو بتا ہی دیا ہے, اور یہ سارا ہونا چاہیے اپوزیشن لیڈر کے اندر جو کہ اس قابل بھی ہو. جی, اور یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے. پنجاب اسمبلی کے لیے وہ گیم چینجر بن سکتی ہے. لیکن آپ کے مطابق پنجاب اسمبلی اوبویسلی پاکستان تحریک بڑا مشکل. دیکھیں پنجاب اسمبلی اور نیشنل اسمبلی دونوں میں, اب آپ کو آلریڈی شعیب صاحب نے بھی کہا, سب کو نظر آ رہا ہے کہ دونوں اسمبلیز میں حکومتیں بنانا دونوں کوئی آسان نہیں ہے, بالکل آسان نہیں ہے. اینڈ میں کیا ہوگا, اینڈ میں میرے خیال میں یہ ہوگا کہ جو سینٹ کے الیکشن میں ہوا تھا کہ آپ اندر لے کے گھسے ہیں, اتنے سینیٹر باہر آئے ہیں, اتنے ووٹ, ٹھیک ہے نا, اور کچھ لوگ ٹرن اپ نہیں کریں گے, کچھ لوگوں کو فون کالز آ جائیں گی, کچھ کو کچھ ہو جائے گا, تو آپ اگر اپنی طرف سے نمبرز پورے کر کے اپنے دغا دے جائیں گے, ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں ان کے اوپر پریشر آتا. دیکھیں پیچھے بھی تو پریشر آتا رہا ہے نا, آپ نے وہ بھی چینج کرائیں, وہ کیا کہتے ہیں وفاداریاں, اور پھر ڈرانا دھمکانا, پیسے چلانا, یہ سارا کچھ پہلے کی بات ہے. الیکشن کے بعد بھی اسی طرح کی بات کی جائے, ہارس ٹریڈنگ کی ہم یہ بات کریں گے, لیکن سینٹ میں بھی تو ہوا ہے نا, آپ کے سامنے اسی کی طرف ہم اشارہ کریں گے. لیکن نیکسٹ کوسچن میں مہر آپ کی جانب آؤں گی. شعیب صاحب کے مطابق بھی اور گل کے مطابق بھی بلاول جو ہے بہترین آپشن ہے اپوزیشن لیڈر کی اگر بات کی جائے, لیکن اوبویسلی سیٹس کے اعتبار سے جتنی زیادہ سیٹیں مسلم لیگ نون نے جیتی, اس طرح سے پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ ریشو نہیں ہے جو کہ سامنے آئی, لیکن پھر بھی جو بیٹر آپشن ہے وہ بلاول کی ہے. آپ کو کون سی بیٹر آپشن لگتی ہے؟ ہمارے اپینین سے تو فرق نہیں پڑتا, کیونکہ انہوں نے تو ریالٹی دیکھنی ہے نا کہ جن کے پاس نمبرز ہیں وہ آبویسلی اپنی پارٹی کے لیڈر کو سامنے لائیں گے. آنیسٹلی اس طرح کی پارٹی جس میں ایک ایسی پارلیمنٹ جس میں ایک پارٹی کے پاس تو ٹھیک ہے, ان کے پاس پی ٹی آئی کے پاس میجورٹی ہے, بٹ باقی سارے اگر مل کے کام کرتے ہیں, جو کہ مجھے تو نہیں نظر آتا. آئی ڈونٹ سی پی 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 اینڈ پی ایم ایل این ورکنگ ٹوگیدر. گرینڈ الائنس کی بات کریں, مجھے تو نہیں نظر آتی ان کی الائنس. لیکن شہباز شریف صاحب اور بلاول میں جو مین ڈفرینس یہ ہے ایکسپیرینس کا اور بولنے کا طریقہ اور ان چیزوں سے بیانڈ کہ بلاول اس طرح کے لوگوں میں سے ہے کہ وہ ریٹرک اور باتوں اور جذبات اور اٹیکس اور وہ جو ایک وہ جو کھلبلی سی مچی ہوتی ہے اسمبلی ہال میں, کوئی بول رہا ہے تو کوئی کسی کو بات نہیں کرنے دیتے, اور لائک ایون امپورٹنٹ لیجسلیشن پہ ایک دوسرے کے ساتھ ایگری کرنے کے بجائے پرسنل اٹیکس میں لگے رہتے ہیں. سم ہاؤ آئی سی ہم ایز سمبڈی جو کہ ایسا نہیں کرے گا اور ایسا نہیں ہونے دے گا. لیکن اگین ریئلسٹکلی اسپیکنگ اس کا اپوزیشن لیڈر اس پوائنٹ پہ بننا ممکن نظر نہیں آتا.
शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मैंने उनको ऐसा कभी एक आधी दफ़ा पंजाब असेंबली में देखा है, उनमें भी है जज्बाती अच्छा ऑपोजिशन बिल्कुल, लेकिन वो ऑपोजिशन लीडर ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस के हिसाब से और नंबर्स के हिसाब से उनको बनना चाहिए, एंड आई थिंक he'll do a great job, लेकिन इवेंचुअली अगर बिलावल आ जाते हैं तो कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है दैट ही बिकम्स द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा, हमारी पार्लियामेंट के लिए बहुत अच्छा होगा नहीं, लेकिन आई थिंक अगर वो आ जाते हैं बाय जिसकी तरफ पीपल्स पार्टी ने भी बार इशारा किया है। और मुझे जरदारी साहब की स्टेटमेंट याद आती है, इस पर वो मैं ऐड करना चाहूँगी कि बिलावल भुट्टो जरदारी अपोजिशन में बैठ कर भी सीखेंगे, तो हो सकता है कि इसी की तरफ उन्होंने इशारा किया, क्योंकि शराई तो पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब जिसकी तरफ इशारा करते हैं कहीं ना कहीं उनकी मानी जाती है। नवाज रजा साहब आप ही से मैं नेक्स्ट पूछूंगी, कौमी असम्बली में अपोजिशन का किरदार कौन बेहतर तरीके से निभा सकता है, आप यूँ कह लीजिए आपके मुताबिक शहबाज शरीफ या फिर बिलावल? देखिए, पहली बात तो ये तयशुदा है कि जिस जमात को अपोजिशन में अक्सरियत हासिल हो उसी का अपोजिशन लीडर बनता है जी। लेकिन जब देखें ये जब कल तक, लेकिन नवाज रजा साहब इस इलेक्शन के बाद कुछ अनोखी बातें भी हो रही हैं, ग्रैंड अलायंस की बात हो रही है, एक पार्टी को छोड़कर तमाम तकरीबन पार्टीज की जानिब से शफाफ इंतखाबात नहीं हुए, इसकी आवाजें भी बुलंद हो रही हैं, तो हो सकता है कि कुछ अनोखा हो जाए। बता रहा हूँ कि कल सारी जमातें इकट्ठी हुई थी, देखिए कल सारी जमातें जो इकट्ठी हुई थी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का आपस में इकट्ठा होना मुमकिन नहीं नजर आ रहा था, लेकिन कल लोगों ने देखा कि शहबाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी और ये सारे लोग इकट्ठे बैठे हुए थे, एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे माहौल में उन्होंने बातचीत की। लेकिन बात यह है कि ये सब इकट्ठे होने के बावजूद भी इस्तेकाक है मुस्लिम लीग नून का, और शहबाज शरीफ तो मेरा ख्याल है पार्लिमानी लीडर बनेंगे, और ये अपोजिशन लीडर का जो एक हक है या उसको बनाया जाएगा, वो ख्वाजा आसिफ के बारे में कहा जा रहा है। एहसन इकबाल साहब बड़े सुलझे हुए बड़े अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं, और जबकि इनमें तीसरे शख्स जो है सरदार अय्याज सादिक जो पहले स्पीकर रहे हैं, उनके भी लबो लहजे में बड़ी तरक्की है, वो इस तरह का आदमी बनाएंगे जो असेंबली के कानून भी ज्यादा जानता हो और ज्यादा बात भी कर सकता हो। इसलिए मैं नहीं समझता कि बिलावल भुट्टो साहब की बारी आ जाएगी। बिलावल भुट्टो साहब पहली बार पार्लियामेंट में आए हैं, उनको वहां बात करने का मौका मिलेगा, वो अपने आप को ज्यादा बेहतर तरीके से पेश कर सकेंगे। मेरा ख्याल ये है कि आसिफ अली जरदारी भी बड़े अच्छे बन सकते थे, पार्लियामेंटेरियन है, बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन है, लेकिन वो भी मेरा ख्याल उनके पास इतना वक्त नहीं होगा, ना ही मियां शहबाज शरीफ साहब के लिए लाहौर से बार बार आकर यहाँ अपोजिशन करनी पड़ेगी। यहाँ ज्यादातर वही आदमी होगा जिसे मुस्लिम लीग नून अपना बेहतर उम्मीदवार समझेगी। अभी तो मुस्लिम लीग नून को पार्लियामेंट के दोनों ही बना में अक्सरियत हासिल है, वो सेनेट में भी अपना अपोजिशन लीडर का ख्याल ये है सेनेट अपना कायदे अज़्म खिलाफ मुस्लिम लीग नून में नामजद करेगी और वहां पर राजा सब का इम्कान है। ठीक है नवाज रजा साहब, आपका पॉइंट भी क्लियर है, लेकिन शुभ साहब आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी, उतार चढ़ाव से अभी तक यूं कह लिया जाए बिलावल बेखबर हैं बहुत से सियासत में जितने उतार चढ़ाव आए, अभी तो वो सीख रहे हैं, मतलब हम क्या उन्हें अपोजिशन जो है उन्हें चांस मिलना चाहिए कि वो अपोजिशन में बैठ के किस तरह से बेहतर कर सकते। हुकूमत की गलतियों की निशानदेही करने का नाम अपोजिशन है। वो किस तरह से करेंगे जबकि वो खुद इस तरह से हुकूमत में असिस्ट नहीं रहे? क्यों नहीं करेंगे? एक सेकंड, आपका सवाल असल में किसी ने गौर नहीं किया। सवाल है अपोजिशन के लिए मजबूत किरदार कौन अदा कर सकता है। अपोजिशन लीडर की बात नहीं हो रही है, बात अपोजिशन की हो रही है। अपोजिशन कौन बेहतर कर सकता है जी। बिलावल के साथ दाएं बाएं आगे पीछे बड़े सीनियर लोग बैठे हुए हैं जो उन्हें फीड भी करते हैं। आप देख रहे हैं खुर्शीद शाह है, पीछे सारे मतलब सारे सीनियर लोग बैठे हैं उसके साथ। सिंध से जितने लोग आए हैं वो 5-5, 6-6, 8-8 दफा आए हुए हैं। मानता हूं मैं कि वो बल्कि अब तो रिकॉर्ड किसी ना किसी का बराबर हो गया होगा, क्योंकि ऐसा भी है कि बहुत दफा बिलावल तो बिल्कुल फेडअप हो जाते हैं कि भाई ठीक है जितना सिखाना था सिखा दिया, मुझे खुद भी आता है, मैं चाहता हूं कि मैं डिलीवर कर पाऊं। ऐसी भी कोई हमने जो है खबरें सुनी
بلاول کے حوالے سے جس طرح سے ارد گرد کے لوگوں کی طرف شعیب صاحب نے اشارہ کیا یہ اس طرح کریں یوں اس طرح کریں اور بلاول صاحب کہہ رہے بھائی میں اپوزیشن کر کے دکھاؤں گا. پریس کانفرنس میں اس نے کہا روکا ہے ان کو کہ بس اور میں بولوں گا میں کروں گا. ہاں وہی نا. آئی تھنک یہ اس ٹرم میں بلاول ول کم آف ایج. یہ اس کی پہلی سٹنگ ہے, پہلی دفعہ پارلیمنٹ کے اندر. آپ کو پتہ ہے کہ بلاول نے جب بھی پرواز اس کو لانچ کیا پھر بٹھا دیتے تھے, پھر لانچ کرتے تھے پھر بٹھا دیتے تھے. اس بیچارے کا ٹویٹر بھی بند کرا دیا تھا ایک زمانے میں. لیکن اب وہ پارلیمنٹ میں ہوگا اور وہ گرو کرے گا اور سیکھے گا, اور میرا خیال ہے کہ بہت اچھا اسٹرانگ پولیٹیشین بنے گا. اس کے پاس نہ صرف یہ منجھے ہوئے لوگ ہیں اس کے ارد گرد, لیکن اب وہ اپنے آپ کو اسرٹ بھی کرے گا. آئی تھنک زرداری صاحب تھوڑا بیک میں لیکن ووٹ بینک اتنا اسٹرانگ نہیں ہے گل, یہ بھی تو ہمیں اس چیز کو بھی تو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. کس طرح سے ووٹ بینک, کیا اس طرح سے ایک دم سے عمران خان کی اگر بات کی جائے تو عمران خان کو 22 سال سے زائد کا عرصہ لگا اقتدار میں نہ ہونے کے باوجود, جو جنگ لڑی اور اس کے بعد اب یہاں تک. اور آپ کو لگتا ہے کہ بلاول کو دوبارہ سے کم بیک کرنے کا اس طریقے سے عوام موقع دیں گے؟ زرداری صاحب بھی ساتھ ہی بیٹھے ہوں گے اس کے. ہاں بیٹھے تو ہوں گے, لیکن میرا خیال ہے اب پارلیمنٹ میں ایک اس کی اپنی حیثیت ہوگی. اب بڑی فرق بات ہے, اب صرف یہ نہیں ہے کہ جو ابو جان پیچھے سے کہیں وہی اس کو کرنا پڑے. Now he is going to be a parliamentarian on his own. مہر کچھ کہنا چاہ رہی ہوں. مہر نہیں, ایز آئی سیڈ کہ لک مجھے بلاول سے بہت زیادہ امید ہے کیونکہ وہ ایک نئی جنریشن ہے نا. اس جنریشن کو آرگیومنٹیٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بات سننے کی, دوسروں کی بات سننے کی بھی عادت ہے, اور وہ ہر چیز میں بلیم شفٹنگ نہیں کرتے. وہ ہر چیز میں بٹ آپ نے یہ کیوں کیا اور آپ نے یہ کیوں کیا, وہ آگے کی بھی دیکھتے ہیں. یہ جو باقی سارے ساری پارٹیز کے وہ صرف اسی چیز میں پڑے رہتے ہیں, لیکن آپ نے یہ کیا, لیکن ہمارے ساتھ یہ ہوا, لیکن یہ ہوا, لیکن بلاول آئی تھنک کین گو بیونڈ دیٹ. حالانکہ پیپلز پارٹی کی موسٹلی پالیٹکس پاسٹ پہ ہی چلتی ہیں. نواز رضا صاحب آپ ہی سے میں پوچھنا چاہوں گی, شہباز شریف سے زیادہ نمبر لیتے دکھائی دے رہے ہیں بلاول ہمارے پینل کے مطابق. آپ کو نیکسٹ کیا فیوچر نظر آ رہا ہے؟ بلاول کے بارے میں تو ایک مطلب ہے, میں خود میرا حیران کن بات تھی کہ انہوں نے انتخابی مہم میں بڑی جرأت اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کیا. اب وہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئے ہیں, ان کے ساتھ ساتھ ان کے والد محترم بھی منتخب ہو گئے ہیں. آصف علی زرداری بھی ایک جان دیدہ سیاستدان ہیں. یہ دونوں بڑے پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں. ان کے ساتھ سید خورشید شاہ ہے, نوید قمر ہیں, یہ وہ لوگ سارے بیٹھے ہوں گے. لیکن میرے خیال ہے یہ ہے کہ فی الحال تو یہ قومی اسمبلی جو ہے یہ بلاول بھٹو کے لیے ایک سکول ہے. انہیں یہاں 5 سال کے اندر اپنے آپ کو سیکھنا پڑے گا, یہاں اسمبلی کے آداب کو سیکھنا پڑے گا, اسمبلی کے اندر اپنا ٹیمپرامنٹ ظاہر کرنا پڑے گا. اور میرا خیال یہ ہے ٹھیک, نواز رضا صاحب یہیں سے کنٹینیو کریں گے, لیکن نیکسٹ کوسچن میں بھی بریک, اور بریک ہاسپٹل میں جہاں پر ان کا علاج جاری ہے. پرویز رشید صاحب کے مطابق کہ جی اگر طبیعت بہتر نہیں ہوتی تو انہیں لندن لے جایا جائے گا. اب باتیں دوسری طرف یہ ہو رہی ہیں, اگر اس کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو NRO ہو سکتا ہے. باہر جانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں, جو کہ ہم آوازیں اس وقت سن رہے ہیں, مختلف خیال آرائیاں اس وقت جاری ہیں. نیا NRO کیا اس کا کوئی چانس ہے, نیا NRO ہو سکتا ہے؟ یہی سوال ہم نے رکھا ہے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے آپ کے سامنے. سب سے پہلے گل آپ ہی سے میں پوچھنا چاہوں گی, آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی چانسز یا کوئی ایسا ماحول بن رہا ہے جس کی وجہ سے نیا NRO ہو جائے؟ ثنا میرا خیال ہے یہ بے وقوفانہ باتیں. NRO یعنی 1 سال سے یہ قصہ چل رہا ہے. جولائی میں وہ نااہل ہوئے تھے, جب بھی وہ باہر جاتے تھے یہی باتیں ٹیلی ویژن پہ شروع ہو جاتی تھیں کہ بھاگ گیا, نہیں آئے گا, یہ ڈیل ہو گئی. وہ زرداری صاحب سے سب سے زیادہ اس طرح کی آوازیں, زرداری صاحب نہیں, آپ کے اینکران صاحبان سب سے زیادہ نہیں, یہاں سے پھر زرداری نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اب چلے گئے, اب واپس نہیں آئیں گے. ہو سکتا ہے چلے انہوں نے بھی کر دیا ہوگا, لیکن ایوری ٹائم کو 15-20 دفعہ میاں نواز شریف ہیز پرووڈ ایوری باڈی رانگ. ہی کیم بیک, یس ایوری ٹائم. اب بات آپ یہ دیکھیں کہ بات یہ نہیں ہے کہ وہ آدمی NRO چاہتا ہے, چاہتے کچھ اور لوگ ہیں. آپ یہ نوٹ کیجئے, ایک تسلسل میں نوٹ کیجئے کہ جہاں دوسرے لوگوں کے کیسز جو ہیں ان کی سال میں 2 ہیئرنگز ہوتی ہیں, التوا کا شکار ہیں, نہیں ان کی کتنی ہوئی, 100, 120, 110.
اچھا یہ اہلیہ کو دیکھنے جانا چاہتے تھے, ان کو ٹارچر کیا گیا کہ نہیں تم نے تو روز یہاں پیشی کرنی ہے. وہ ایک ذہنی جسے کہتے ہیں نا جنگ جاری تھی کہ یہ گیو اپ کر دے اور چلا جائے کسی سے, وہ نہیں گیا. اچھا پھر وہ جب فائنلی بیگم کلثوم کوما میں گئی ہیں اور یہ وہاں تھے, انہوں نے وہاں سے کہا کہ ویٹ کرو, میں آؤں گا عدالت میں, سنوں گا اپنی سزا. یہاں جلدی سے سزا دے دی گئی. اس کا کیا تاثر آتا ہے؟ اس کا تاثر یہ آتا ہے کہ ڈرے ہوئے تھے, جلدی سے سزا دے دو تاکہ یہ نہ آئے ورنہ فیس کرے گا جیل. وہ پھر آ گیا بھائی, وہ این آر او کرنے آیا تھا, اب وہ جیل بیٹھا ہوا ہے. اچھا اب وہ پیمز میں کہہ رہا ہے بھائی میرا بنیادی علاج ہو گیا, مجھے واپس ڈیالہ لے کے جاؤ. یہ کہتے ہیں نہیں ہم آپ کو باہر بھیجیں گے. دیکھیں یہ این آر او جو بھی اگر کوئی این آر او کرنا چاہ رہا ہے, وہ نواز شریف نہیں کرنا چاہ رہا, وہ ڈٹا ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے مجھے واپس جیل بھیجو, اس کو جانے نہیں دے رہے جیل. جیل جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے کیسز لگے ہوئے ہیں, اپیل لگی ہوئی ہے, اس میں وہ پھر اپیئر ہوگا. اس آدمی کی شکل نہیں ہے باہر دکھانا چاہتے, اس کو پمس کے اندر بٹھا دیا. اب ان کا ہو گیا ہے, پتہ لگ گیا ہے کہ خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک نہیں تھا. تو یہ این آر او کی باتیں احمقانہ ترین ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس 1 سال کا پورا پیٹرن موجود ہے. یہ کہتے تھے چلا گیا, وہ دھڑام سے واپس آتے ساتھ ہی نواز شریف نے ہر دفعہ. اور جو وہ لوگ سن لیں جو ایک اور چیز نوٹ کریں سنا, ایک اور چیز نوٹ کریں کہ انہوں نے پھر جب جیل کی سزا کر دی اور اس نے پھر بھی کہا کہ میں آ رہا ہوں, تو کہتے ہیں ہم ECL پہ ڈال دیں گے تاکہ اتنی علیل اہلیہ کے پاس واپس کبھی شاید نہ جا سکیں آپ. وہ پھر بھی آ گیا, وہ نہیں مانگ رہا. اتنا تو ہر صاحب عقل کو کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے شعیب صاحب, آپ کے مطابق گل سے اتفاق کرتے ہیں آپ؟ گل کے مطابق این آر او کی باتیں جو کی جا رہی ہیں وہ کہیں اور سے کی جا رہی ہیں اور کوشش کروائی جا رہی ہے کہ انہیں باہر بھیجا جائے. گل جو بات کہہ رہی ہیں, کیا خطرہ ہے آخر نواز شریف سے؟ اس میں گل نے ایک چیز پہ غور نہیں کیا کہ یہ بحث شروع کہاں سے ہوئی. بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت جیل میں ہیں, سزا ہو چکی ہے. اگر کوئی جیل میں بیمار ہو جائے تو اس کو جیل کے اسپتال لے جایا جاتا ہے. اگر وہاں علاج میسر نہ ہو تو اس کو کہیں بھی جہاں پاکستان میں علاج ہے وہاں لے جایا جاتا ہے. یہ پاکستان کا قانون ہے. لیکن کوئی قیدی کبھی پاکستان سے باہر نہیں جاتا. یہ بھی ایسا کوئی مثال نہیں ہے. اب پرویز رشید صاحب نے, سینیٹر پرویز رشید صاحب نے ایک بیان دیا کہ اگر صحت بہتر نہ ہوئی تو نواز شریف لندن جا سکتے ہیں. یہاں پہ آ کے نا پھر لوگوں کو بات کہنے کا ایک موقع ملا کہ پرویز رشید صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص. لیکن پرویز رشید صاحب سے 1 دن پہلے یہ جو آپ کی ہے انٹرم حکومت, وہ کہے جا رہی تھی, اور ڈاکٹروں کی ٹیمیں کہے جا رہی ہیں. پرویز رشید کے بیان کے بارے کہ خبر آ جائیے, اور وہ خبر بھی تصدیق شدہ ابھی نہیں ہے. بولا ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن پرویز رشید صاحب نے یہ بیان دیا ہے. بہرحال یہ کہا ہے, اب یہ تو تصدیق کرنی پڑے گی. چلیں وہ ان کا آئی تھی, انہوں نے یہ کہا کہ ان کو باہر لے جا سکتے ہیں. جب ایک سینیٹر پرویز رشید جو دایاں ہاتھ ہیں نواز شریف صاحب کا, بایاں ہاتھ آج کل مشاہد حسین صاحب ہیں, اگر ایک ایسا شخص یہ بات کہتا ہے تو اس کے اوپر کچھ لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا نواز شریف صاحب کو باہر لے کے جا رہے ہیں. آپ باہر کس طرح لے کے جائیں گے, کس رول کے تحت؟ وہ تو لے جائیں نہیں, گیو اینڈ ٹیک کے تحت ہوگا نا. وہ پھر وہ جب گیو اینڈ ٹیک آتا ہے تو پھر وہاں این آر او آ جاتا ہے. اچھا پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا, نواز رضا صاحب نواز شریف صاحب اکیلے کیسے جائیں گے؟ مریم جیل میں ہے بھائی. ہاں یہ بھی ایک اگلا سوال یہی ہے کہ بھئی نواز شریف صاحب اکیلے لندن کیسے جا سکتے ہیں؟ ان کی بیٹی, ان کی صاحبزادی, ان کے داماد اس وقت جیل میں موجود ہیں اور سزا کاٹ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کو لندن لے جایا جا سکتا ہے؟ کوئی این آر او, کوئی ڈیل ہونے کی بات ہو رہی ہے نواز رضا صاحب آپ کے مطابق؟ دیکھیں میری بات یہ ہے کہ جب یہ میاں نواز شریف کو جیل سے 5 سال میں لایا گیا تو وہ ریزسٹ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اس سے ایک تاثر ملے گا کہ شاید میں اسپتال میں جو خود جانا چاہتا تھا میں جیل نہیں گزار سکتا تھا. انہوں نے بڑے حوصلے اور ہمت کے ساتھ کہا, لیکن جب ان کے ڈاکٹر عدنان آئے انہوں نے کہا کہ آپ کو جو پرابلم ہوا ہے یہ دراصل بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں, ان کے یہاں کو سٹنٹ کا کوئی پرابلم پیدا ہو گیا تھا اور اسی میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو وہاں اسپتال میں جانا ضروری ہے. اب میری جو آخری اطلاع میرے ذہن میں یہ ہے کہ اسپتال میں وہ بار بار پوچھتے ہیں ڈاکٹروں کہ مجھے واپس کب آپ جیل بھیجیں گے. اور وہ جیل واپس جانا چاہتے ہیں, وہ اسپتال میں رہنا نہیں چاہتے.
اس سے لوگوں میں یہ تاثر نہ ملے کہ وہ شاید اسپتال کا ایک بہانہ بنا کر یہاں پر لیٹ گئے ہیں. وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ استقامت کے ساتھ جیل برداشت کر سکتے ہیں. اور یہ جو تاثر یہ ہے کہ وہ لندن جا رہے ہیں, NRO کر رہے ہیں, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف نے اگر NRO کرنا تھا یا کچھ کرنا تھا وہ لندن میں بیٹھ کر سکتے تھے. جلا وطنی کی زندگی پہلے بھی بسر کی ہے, اب بھی وہ جلا وطنی کی زندگی بسر کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے پاکستان میں اپنے حامیوں اور پاکستان میں اپنے کارکنوں کو یہ تاثر دیا اور یہ ثابت کیا کہ وہ پاکستان میں آ کر جیل گزار سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کی حکومت نواز شریف کو زیادہ دیر تک جیل رکھ سکے گی. جس جھوٹے مقدمات میں ان کو جیل بھیجا گیا ہے وہ جلد سے قوم کے سامنے آ جائیں گے. یہ صرف میاں نواز شریف کو اقتدار سے الگ کرنا اور اس کے بعد ٹھیک ہے. نواز رضا صاحب مجھے مہر سے پوچھنے دیجئے, مہر نواز شریف صاحب جن قوتوں کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں آپ کو کیا نظر آتا ہے مستقبل میں وہ جنگ جیت پائیں گے؟ وہ جو چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے, وہ قوم کو ایک میسج دینا چاہ رہے ہیں, جیل جانے سے پہلے بھی انہوں نے یہ بات اور بارہا اس کی طرف اشارہ کیا, جو بدلے ان کے ساتھ لیے جا رہے ہیں اس کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا. جو قوتیں اب وہ بقول ان کے خلائی مخلوق اور بھی بہت ساری باتیں جو وہ کر رہے ہیں, جو کرنا چاہ رہے ہیں, جو دکھانا چاہ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے اس میں کامیاب ہو پائیں گے؟ ہمارا جو سارا نیریٹو ہے ہماری قوم کا, موسٹلی لوگوں کا سرٹن چیزوں کو دیکھنے کا, وہی میرے نزدیک تو اس کے اوپر سب سے پہلے تو سوال اٹھانا چاہیے. کیا جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیل کی لٹرلی کوٹھڑی میں بند تھے اینڈ کونٹ ایون سلیپ, تو ان کے لیے کتنی آوازیں اٹھائی گئی, ان کے لیے کتنے زیادہ باہر پروٹیسٹ ہوئے, ان کے بارے میں اس ناانصافی کے بارے میں ان ساری پارٹیز نے جو اس وقت پاور میں ہیں کتنی آواز اٹھائی. اس کے بعد آصف زرداری صاحب, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ غلط تھا صحیح تھا, ان پہ جو الزامات تھے, میں تو ہر ایک کے لیے ورڈ صرف الزامات یوز کرتی ہوں, نواز شریف صاحب ہوں یا آصف زرداری صاحب ہوں. وہ جیل کس زمانے میں گئے تھے, کن کی گورنمنٹ میں گئے تھے, کنہوں نے ان کو بھیجا تھا, اور وہ کتنی دیر رہے تھے. آئی ریممبر کہ ان کے منہ میں انفیکشن تھی, ان کے دانتوں میں. آئی ڈونٹ ریممبر آصف زرداری گوئنگ ٹو اینی ادر کنٹری, یا ان کی اس وکٹم ہوڈ کو کہ ہاں آصف زرداری صاحب بہت مظلوم ہیں, وہ بیمار ہیں اور اس لیے ان کو کوئی ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے. جو کہ یہ میں دوبارہ سے کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ان کو جیل بھیجنا, ان کے کیسز کا جلدی چلانا, ان کو جیل میں جلدی سے بھیجنا, ان ساری چیزوں کے بارے میں بہت دفعہ سوال اٹھا چکی ہوں, لکھ چکی ہوں اور کانسٹنٹلی بولی بھی ہوں. وہ اس کے بارے میں بالکل کوئی شک نہیں ہے. دیر ہیز بین اے ویری اسٹرینج ہری the way it has been done. لیکن ایز فار ایز آئی لک ایٹ اٹ, ہی obviously hoped کہ وہ واپس آئیں گے. بہت بڑا پاکستان میں نیشن وائڈ پروٹیسٹ ہوگا, اس کے بعد ان کی پارٹی موسٹ پرابیبلی اس سمپتھی ووٹ پہ, جس طرح بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی, ہم نے اپنی آنکھوں سے PMLQ کے لوگوں کا لٹرلی تختہ الٹتے ہوئے دیکھا اور پیپلز پارٹی آ گئی. یہ میرا اپنا, میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. مجھے جیسے وہ یہ نواز صاحب یا کہہ رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں, یا ان کو پتہ ہے کہ آصف زرداری صاحب نے, میرے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. میرا صرف ایز اے پاکستانی سٹیزن یہ کہ ان کو موسٹ پرابیبلی یہی تھا ہم واپس آئیں گے, جیسے کہ کسی بھی پولیٹیشین کو ہوتا ہے. جیسے عمران خان کو پچھلی دفعہ تھا کہ اس وجہ سے میں الیکشن جیت جاؤں گا, نہیں جیتے. ان کو پرابیبلی شاید ہوگا کہ اس کے بعد ان کی گورنمنٹ بن جائے گی اور پھر اس کے بعد ان کے کیسز کی اپیلز ایٹ لیسٹ فیئر مائنڈیڈ طریقے سے سنی جائیں گی. آئی ایم لوکنگ ایٹ اٹ فرام ہز پوائنٹ آف ویو. ایسا نہیں ہوا. آئی تھنک اٹ ہیز بین ونڈرفل. انہوں نے اپنے کیسز لڑے ہیں, وہ عدالتوں میں آئے ہیں. ہی ہیز سیٹ این ایگزامپل کمپیئر ٹو واٹ جنرل پرویز مشرف ڈیڈ. اور جس طرح وہ بیک کی دردیں کر کے, ہم تو اس پہ بھی بولتے رہے, ملک سے باہر چلے گئے اور آج ٹھیک ہے. میں پوائنٹ آپ کا کلیئر ہے. گل, آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گی, آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا, NRO نواز شریف نہیں چاہ رہے, کوئی اور چاہ رہا ہے کہ یہ ملک سے باہر چلے جائیں. جنگ ان کی کہاں آپ کو لگتا ہے کہ کہاں تک پہنچے گی, کہاں تک کامیاب رہے گی؟ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ انہوں نے لگایا, اس نعرے کے ساتھ وہ وطن واپس بھی آئے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سیاسی بنا لینے کی باتیں کرنے والے لوگ سن لیں کہ میں وطن واپس آ چکا ہوں. لوگ سڑکوں پر اس تعداد میں نہیں نکلے جس طرح ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا نون لیگ کی جانب سے بھی, اور الیکشن میں بھی اب آپ کے سامنے ہے پاکستان تحریک انصاف کا پہلا نمبر. وہ الگ بات ہے کہ شفاف انتخابات نہیں ہوئے, اس کی طرف اشارے کیے جا رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نواز شریف کا فیوچر, یا نواز شریف جس بیانیے کے ساتھ ابھی بھی جیل میں موجود ہیں, اس میں کامیاب ہو پائیں گے؟ سنا, میرا خیال ہے بیانیہ ان کا بہت کامیاب ہوا تھا, اور وجہ یہی ہے کہ اتنا کامیاب ہو گیا تھا کہ صرف پری پول ریگنگ جو ہے وہ ناکافی رہی.
اس لیے پولنگ ڈے پہ کاؤنٹنگ میں بھی دھاندلی کرنا پڑی اور پوسٹ پولنگ میں ہارس ٹریڈنگ بھی کرنی پڑ رہی ہے. تو وہ اچھا دوسری بات آپ کہتی ہیں سڑکوں پہ اتنے لوگ نہیں نکلے. اب اگر آپ لوگوں کے کیمرے دوسری طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے, آپ نے کچھ دکھایا کہ کتنے نکلے, آپ لوگوں نے تو دکھایا ہی نہیں, پھر آپ کیسے کلیم کر سکتے؟ کیپٹن صفدر صاحب کی گرفتاری پر تو یہ سب کے سامنے تھا نا, 2-3 کی تعداد میں لوگ تھے. کسی ٹیلی ویژن چینل کا یہ کلیم کرنا کہ کتنے نکلے کتنے نہیں نکلے بہت غلط بات ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے تو رپورٹرز وہاں پر موجود تھے, میڈیا چینلز کے رپورٹرز وہاں پر موجود تھے. کور نہیں کیا, طلعت حسین کا پروگرام کینسل ہوا, اس کو لڑنا بھرنا پڑا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پروگرامز کی طرف اشارہ کیا تھا نواز شریف صاحب نے. ٹھیک, اسی کے ساتھ میں پول اناؤنس کروں گی, کیا کوئی نیا NRO ہو سکتا ہے؟ یس 37% عوام اس کے ساتھ ہیں, اور نہیں کے آپشن کے ساتھ ہیں 63% عوام. 63% عوام کے مطابق نہیں کوئی نیا NRO نہیں ہونے جا رہا ہے, جبکہ ہاں 37% عوام اس کے ساتھ ہیں. بریک اور بریک سے واپس آنے کے بعد ہم آزاد امیدواروں پر بحث کریں گے. کہاں جب ہارس ٹریڈنگ کی ہم بات کریں گے سینٹ میں, اس سے پہلے ہم نے آوازیں بلند ہوتی دکھائی دیں کس طرح سے ہارس ٹریڈنگ کی جا رہی ہے, خریدا جا رہا ہے امیدواروں کو. اور اب آزاد امیدواروں کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس چونکہ کینڈیڈیٹس موجود ہیں جن کا ہم نام ڈسکلوز نہیں کریں گے, لیکن موقع پر پتہ چلے گا, اور حکومت پنجاب میں صرف انہی کی ہی آئے گی. اور اگر بات کی جائے پاکستان تحریک انصاف کی تو وہ بھی کانفیڈنٹ ہیں, ان کی جانب سے جو آزاد امیدوار ان کے ساتھ آ رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ان کا ایک پارٹی سیٹس ہیں, ان کے نمبرز ہیں, وہ بھی زیادہ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے, خریدا جا رہا ہے. جہانگیر ترین ایک کال پر, ایک آواز پر عمران خان کی جاتے ہیں, آزاد امیدواروں کو لے کر آتے ہیں, ان سے رابطے میں ہیں, اور اس کے بعد ان سے سگنیچرز کرائے جاتے ہیں حلف ناموں پر. تو آخر یہ وفاداریاں کیوں تبدیل کرنے کی نوبت آ رہی ہے؟ ہارس ٹریڈنگ کس حد تک کامیاب ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے, اس پر بات کریں گے. کیا مرکز اور پنجاب میں حکومت سازی کے لیے ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے؟ مہر, آپ سے اگر میں پوچھوں. پھر تو یہ الزامات تو لگائے جا رہے ہیں. اصل میں ہم لوگ کل سے سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ ہم بہت سارے ایسے میمز کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں جو کہ جہانگیر ترین کے ساتھ بنائے گئے. آئی تھنک اٹس ایکچولی ویری فنی. ہارس ٹریڈنگ تو ایز فار ایز آئی ہیو بین ٹولڈ صرف ان لوگوں کے ساتھ کرنے کی اجازت نہیں ہے جو کہ کسی پارٹی کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں. انڈیپینڈنٹس کے میں بھی ہی کین تھرو مور لائٹ کہ انڈیپینڈنٹس کو آپ اپنی پارٹی میں, اپنی گورنمنٹ میں آنے کے لیے دعوت دے سکتے ہیں. دوسرا یہ آئی بلیو کہ اگر کوئی بھی چیز انکانسٹیٹیوشنل ہے یا انلیگل ہے تو آئی ہوپ کہ پی ٹی آئی مورل ہائی گراؤنڈ لے کے وہ چیزیں نہیں کرے گی. دیٹ از مائی ایکسپیکٹیشن. جہاں تک یہ جہاز کا اور یہ ان چیزوں کا تعلق ہے, آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے کوئی چیز بھی چھپی نہیں رہتی. کوئی جلسہ جلوس اگر ہو رہا ہے یا جو آپ لوگ میڈیا والے کور نہیں بھی کرتے, وہ ساری چیزیں آج کل آئی ایم گلیڈ کہ کتے کو مارنے کی ویڈیو وہ سامنے آ گئی اور وہ بندے پکڑے گئے. تو آج کل یہ کہنا کہ کوئی بھی چیز جو میڈیا نہیں دکھا رہا وہ سوشل میڈیا کے تھرو سامنے نہیں آئے گی is a mistake and a folly. لیکن وہی میں کہہ رہی ہوں کہ 27 تاریخ کو ٹی وی پہ آیا تھا, سارے چینلز پہ ٹکرز تھے کہ آئی تھنک سعد رفیق اور حمزہ شہباز had already started meeting people. The independents, اور یہ سارے انڈیپینڈنٹس موسٹلی وہ ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نواز کو چھوڑ کے جنہوں نے انڈیپینڈنٹلی الیکشن لڑے, اور کچھ پرابیبلی جیسے جگنو محسن وغیرہ, آپ نہیں آئی تھنک جگنو تو نیشنل اسمبلی میں ہے, بٹ کچھ ایسے ہیں جو کہ آبویسلی انڈیپینڈنٹ ہی تھے, بٹ یہ زیادہ تو وہ لوگ ہیں جو پی ایم ایل این سے گئے ہیں. تو چانسز تو یہی ہیں کہ وہ پی ایم ایل این کے ساتھ دوبارہ جانا نہیں چاہیں گے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آل آئی کین سے کہ پاکستان گورنمنٹ میں, پاکستان کی پالیٹکس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. کسی ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے یا نہیں؟ ہارس ٹریڈنگ ایز آئی سیڈ کہ آئی ہیو بین ٹولڈ کہ انڈیپینڈنٹس کا ایک پارٹ کسی پارٹی کے ساتھ ملنا از ناٹ کنسیڈرڈ ہارس ٹریڈنگ. آئی مائٹ بی رانگ. فائن گل, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی ہارس ٹریڈنگ کی بات کریں مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی. پنجاب میں حکومت نون لیگ کہتا ہے ہم بنائیں گے, پاکستان تحریک انصاف پہلے ہی اس چیز کا دعویٰ کر چکی ہے کہ بھائی ہم حکومت بنانے والے ہیں, وزیر اعلیٰ بھی ہماری ہی پارٹی سے ہوگا. ہارس ٹریڈنگ کے الزامات لگ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے ٹھیک لگ رہے ہیں؟ ایک دو باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح مورل اتھارٹی کی بات ہوتی ہے, 2013 میں سب سے بڑی جماعت کے پی میں پی ٹی آئی تھی, اور گو کے پی ایم ایل این اور مولانا فضل الرحمان مل کے بنا سکتے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ آپ کا حق ہے, آپ بنائیں, اگر آپ سے بنتی ہے بنائیں, نہیں بنتی تو پھر ہم دیکھیں گے. تو جو حرکت اس وقت پی ٹی آئی پنجاب میں کر رہی ہے وہ سراسر مورلی غلط ہے.
اور میمز کا مہر نے ذکر کیا، یعنی انتہا ہو گئی ہے. جو کبھی وہ جہازوں میں سے کبھی جھاڑیوں میں سے وہ جو جہانگیر ترین صاحب کر رہے ہیں. اور لیکن ایک بات انہوں نے ٹیکنیکلی ٹھیک کی کہ یہ ہارس ٹریڈنگ نہیں کہلائی جا سکتی کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹس ہیں، اور انڈیپینڈنٹس کو لیگل اجازت ہوتی ہے کہ بعد میں آپ کسی بھی پارٹی کے کو جوائن کر لیں. اور ان کو بہت سے لوگوں کو انڈیپینڈنٹ کرایا بھی تو اسی لیے گیا تھا نا، تاکہ وہ باؤنڈ نہ ہوں. ایک دفعہ آپ ایک پارٹی کے ٹکٹ سے کھڑے ہو جائیں، جیت جائیں، تو پھر آپ باؤنڈ ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ وہ اگر آپ اس کو بات کریں نا کہ ان کو 10 کروڑ کی قیمت لگی ہوئی ہے، وہ جو انڈیپینڈنٹس ہیں ان کو پیسے آفر کیے جا رہے ہیں، ان کو پکڑ پکڑ کے بنی گالا لایا جا رہا ہے. یہ بہت غلط ہو رہا ہے اور یہ بڑی ویزبلی ہو رہا ہے، بہت ویزبلی ہو رہا ہے. دوسری چیز جو میں نے جس کی طرف پہلے آپ کو اشارہ کیا تھا، جو اصل چیز جس کو آپ ہارس ٹریڈنگ کے قریب قریب کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو لوگ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں ان کو یا ڈرا کے یا دھمکا کے یا پیسے دے کے یا کچھ کر کے ان کو اسمبلی سے ووٹنگ والے دن دور رکھا جائے، اور تاکہ وہ اپنی پارٹی کو ووٹ نہ ڈالیں. That will be the most sinister act which was done in the Senate election. تو وہ جو چیز ہے وہ ہو رہی ہے. اچھا ایک چھوٹی سی بات، ابھی بات ہوئی کوئی کتا کور کرنے کی، کتے کی موت، لیکن اور سوشل میڈیا سے پتہ چل جاتا ہے، وہ بھی بات درست ہے، لیکن کتے کی موت تو ضرور کور ہوئی ہے. جو 5 انسان مرے ہیں پروٹیسٹس میں مانسیرا وغیرہ میں، ان کی اموات کور میڈیا نے نہیں کی. تو یہ بھی یاد رکھیے، آج میڈیا کی جو حالت اس نے اپنی بنا لی ہے، میڈیا پر نہیں ہوئی لیکن سوشل میڈیا سے چھپی نہیں رہ سکتی. کتے کی تو پوری میڈیا پہ ہوئی ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے تو سب کو پتہ چل رہا ہے نا کہ جس دن نواز شریف صاحب واپس آئے تھے، پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا ٹیررسٹ اٹیک جو اے پی ایس سے بھی بڑا تھا، کیجولٹیز ان کو یہ بھی نہیں کہ ہاف سکرین کر دیں کہ دکھا رہے ہیں کہ مریم نواز اور نواز شریف سب جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرسٹ کلاس لاؤنج میں بیٹھے ہوئے، ہم وہ ملک ہیں. میڈیا پہ کیا دکھایا جاتا ہے اور کیا دکھایا نہیں جاتا اس پہ ہم تو بہت بولتے ہیں، ہر اس کے لیے کافی کچھ بہتر بھی ہوتا ہے جو نہیں دکھانا چاہیے. سب کو ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ایکول ہارس ٹریڈنگ کی شب سے بات کر رہے ہیں. ہارس ٹریڈنگ جو ہے نا، یعنی کہ گھوڑوں کی خریداری، جو سینٹ میں سب سے زیادہ گھوڑوں کی خریداری ہم نے دیکھی تھی اس ملک میں سنی جاتی ہیں چھانگے مانگے میں. اس وقت جب بینظیر بھٹو کا حکومت کا تختہ اٹھنے کے لیے ایک طریقہ عدم اعتماد لائی گئی تھی، اور اس کے بعد وہ قومی اسمبلی کے اندر جو ڈرامہ ہوا تھا، کیسے بھاگ بھاگ کے لوگ واپس گئے تھے کہ ہمیں تو یہ کر لیا، وہ تھی ہارس ٹریڈنگ. کسی کے استبل میں بندھے ہوئے گھوڑے اٹھا کے لے آنا وہاں سے، وہ اور چیز ہے. اس کی ڈیفینیشن آپ ایکسپلین میں بات اب ایک آزاد جنگل میں کچھ جنگلی گھوڑے پھر رہے ہیں، تو وہ تو جنگلی ہیں، انہیں کوئی بھی پکڑ سکتا ہے. تو یہ جنگلی گھوڑے پکڑنے والا کھیل ہو رہا ہے. یہ گھوڑے جو ہیں یہ جنگلی ہیں، ان کے پاس ابھی تک نہ کاٹھی کسی نے ڈالی تھی، نہ ان پر کسی کا نام لکھا تھا، نہ کسی نے ان کو کھال کو گودا تھا اپنے نام کے ساتھ. یہ آزاد تھے، یہ چلے پھر رہے تھے ادھر ادھر. یہ جو ہارسز ہی ہے نا، یہ سارے بدقسمت ہی ہے نا یہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاز کی بات ہو رہی ہے. اگر چودھری منیر صاحب کا جہاز روزانہ صبح شام استعمال کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب، چلے رشتہ داری ہے وہاں، تو چلے رشتہ داری چھوڑا کریں بی بی، وہ رشتہ داری سے پہلے بھی وہ استعمال ہوتا تھا، کئی سالوں سے استعمال ہو رہا ہے. جی میاں منشا صاحب کا بھی ہوتا ہے. میں اس بات کو نہیں کرنا چاہ رہا. بہرحال بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب تو ان کی پارٹی کے اندر بیٹھے ہیں. اگر وہ ایک ٹریول جو کہ 8 گھنٹے کا بائی روڈ ہے، اس کو وہ 1 گھنٹے میں جا کے 4 افراد جو پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان کو لے آتے ہیں. So what is the problem? بات اس لیے ہے کہ جہانگیر ترین امیر آدمی ہے، اس کے پاس پیسہ ہے. نہیں، وہ جو کہ نااہل ہو چکے اسی لیے سب کی نظروں میں ہے، اور عمران خان پچھلے الیکشن میں لیکن اگر جہاز کی جگہ پہ لیکسس یا رینج روور میں جا رہے ہیں، نواز رضا صاحب سے میں ضرور آپ کو موقع دوں گی، لیکن نواز رضا صاحب کا بھی پوائنٹ لینا باقی ہے. نواز رضا صاحب، مرکز اور پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے اس وقت ہارس ٹریڈنگ آزاد امیدواروں کو یوں کہہ لیجئے کہ خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اشارہ کیا گیا ہے جاوید میاں داد کی جانب سے بھی اس کی طرف، اور اوبویسلی جو اپوزیشن میں ہیں پارٹیز ان کی جانب سے بھی الزامات لگا جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. اسپیشلی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے واقعی؟
जावेद मियां साहब तो अपने बयान से आज मुकर गए हैं, लेकिन अगर कोई और कोई अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले इसकी तरफ इशारा कर रहे थे, ठीक है, तो ये कहे कि जी मुल्क में हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो रही है, तो ये तो बिल्कुल आंखें बंद करने वाली बात है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता। देखें जिस तरह जोग तर जोग एक काफिले की तरह सूरत में लोग जहाजों में आकर इस्लामाबाद में बनी गाला में हाजिरी दे रहे हैं, ये देखें इमरान खान साहब को 116 नशिस्तें दी गई हैं, जब जिस वक्त भी वो चाहेंगे इसकी हुकूमत खत्म करने के लिए, तो ये जो आज लोग उनमें शामिल हो रहे हैं ये कल अपोजिशन के साथ शामिल हो जाएंगे। इसी तरह पंजाब में मुस्लिम लीग, अच्छा ग्रैंड अलायंस की नवाज साहब बात तो करते हैं, लेकिन क्या इस पे कायम रह पाएंगे? जी ग्रैंड अलायंस की बात करते हैं, क्या इस पे कायम रह पाएंगी तमाम सियासी जमातें? बन तो जाएगी हुकूमत बनाने में, कोई मुश्किल नजर नहीं आ रही, लेकिन आप देखें जिस तरह उन्होंने पंजाब में मुस्लिम लीग नून के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया, वहां फिर वो एक मसनूई हुकूमत बनाएंगे। लेकिन ये दोनों जगह आपको मैं बता रहा हूँ कि जब और जिस वक्त भी वो चाहेंगे, जिन्होंने इनको बनाया है, जिन्होंने इमरान खान साहब को मसनद इक़्तिदार तक पहुंचाया है, जब भी वो उसकी टांग खींचना चाहेंगे, मरकज में भी वो जनाब फारग हो जाएंगे और पंजाब में भी फारग हो जाएंगे। इसलिए आप ये देखें, ये जो फार्म भर भर के दे रहे हैं, ये इन फार्मों की उनके कोई अहमियत नहीं होगी। आजाद उम्मीदवार जब मुंतखब होकर किसी पार्टी को ज्वाइन भी कर ले, लेकिन वो नवाज रजा साहब आपकी बात से इख्तलाफ कर रही है, महर कुछ कहना चाह रही है, पॉइंट ऐड करना चाहिए। जी महर, मैं आपको बताता हूँ कि जिसने शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त दी, वो उसको वो हार बना रहे हैं, उसको जनाब वो उसको तहरीक इंसाफ का क्या नाम है झंडा पहना रहे हैं। इसी तरह एक ऐसा आदमी भी था जो मुंतखब हुए जिसके साथ इमरान खान साहब सल्फी बना, लेकिन नवाज रजा साहब आप चौधरी निसार की तरफ भी इशारा करते थे, चौधरी निसार साहब को देख लें, उनकी शिकस्त आपके सामने है। एग्जाम्पल सना जीप कहाँ गई, सना मसला ये है कि पीएसपी कहाँ गई, मैंने तो ये सारी बात की है ना, जुडिशरी की वो सारा जो उन्होंने हरी वो सारा कुछ दिखाया, लेकिन ये कहना कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान की हिस्ट्री में रिपोर्टेडली सबसे ज़्यादा जो वोट्स हम सब ने जिन्होंने पीटीआई को सपोर्ट किया, ये वोट हमारे वोट की कोई अहमियत ही नहीं है ना। जहाँ जहाँ जिधर जिधर लोग निकले हैं वो तो पूरे मुल्क में लोगों ने देखे हैं ना, कि उसको तो किसी तरह डिनाई नहीं किया जा सकता। पहले क्या किया गया, वह मेरा पॉइंट मसला या इस मुल्क के साथ ये है, What goes around comes around। आप लोगों ने ये चीज़ें इनको निकालने में, हटाने में, इनको चेंज करने में बहुत टाइम लगेगा। नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी ने और मरियम ने उन सब ने क्या ट्वीट किया था और क्या स्टेटमेंट की थी अप्रैल 2012 में जब यूसुफ रजा गिलानी साहब की गवर्नमेंट गई थी, सेम वही बातें 5 साल के बाद दूसरी साइड पर की। ये सारा सिस्टम को उलट पुलट करना सब लोग छोड़ दें, लेकिन अगर हॉर्स ट्रेडिंग है ही नहीं तो फिर किस तरह, और इतना ज्यादा कम फर्क है, लेकिन इसका वावेला मचाया जा रहा है, शोर मचाया जा रहा है, का तो फर्क है, तो ये तो नहीं है कि क्लियर मेजॉरिटी। ठीक है, मैं पोल अनाउंस करूंगी, शिव साहब वेरी क्विकली कीजिएगा, फिर उसके बाद मैं पोल अनाउंस करूंगी। वो जो कह रहे थे ना कि ये जो लोग शामिल हो रहे हैं, ये 1 सेकंड में वापस चले जाएंगे, ठीक है, ये ऐसे नहीं है। जब कोई आजाद उम्मीदवार किसी पार्टी में शमूलियत करता है तो वो उसकी स्ट्रेंथ पे चला जाता है। ठीक है, गुल। अब जब वो पार्टी छोड़ेगा तो उसके बाद पूरे लागू होगा। गुल, आपका पॉइंट, उसके बाद पोल अनाउंस करूंगी। और आज इंतहाई इंपॉर्टेंट डे जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए, मैं इसलिए भी अनाउंस करना चाहूंगी ताकि हमें याद रहे, मादर मिल्लत आज फातिमा जना साहिबा जिनका यौम विलादत है, और हम ऑब्वियसली इस पर बात नहीं करते इसके हवाले से। खवातीन बैठी है, मैं खवातीन का ही देना है, इसलिए आपको मुबारक इसीलिए मैं मेंशन करना चाह रही थी। गुल, आपका पॉइंट, उसके बाद मैं पोल अनाउंस करूंगी। हाँ जी, क्या पॉइंट, किस चीज पे? आप इस पे इख्तलाफ कर रही थी जो मैं कह रही हूँ? नहीं, पहले बोल रही थी मैं पहले बोल रही थी, आपका सवाल क्या है? हॉर्स ट्रेडिंग की हम बात कर रहे थे ना, हॉर्स ट्रेडिंग की हम बात कर रहे थे, हॉर्स ट्रेडिंग एज सच हॉर्स ट्रेडिंग जिसकी तरफ महर भी इशारा कर रही है, नहीं, आजाद उम्मीदवार इतनी ज्यादा बड़ी तादाद में तो है नहीं, और जो क्लियर है पहले से वफादारियां नहीं बदली जा रही, नहीं जाने से नहीं, इतनी ज्यादा तादाद में बात ये नहीं है, लेकिन बात ये है कि क्योंकि स्प्लिट बहुत ज्यादा है ना, तो उनके पास इस वक्त ये ताकत है कि वो हुकूमत बनाए। जैसे एमक्यूएम सिर्फ 6 सीटों के साथ एमक्यूएम कैन मेक और ब्रेक इमरान खान गवर्नमेंट, वो उनके साथ जाती है, वो आसानी से आपका भी शुक्रिया, तमाम माहिरीन का शुक्रिया। मरकज और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, हाँ में जवाब दिया है जी 49% अवाम ने, और नहीं में 51% अवाम इसके साथ हैं। इसी के साथ मुझे सना कहवान को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।